اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی یا ربی علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعجل لولیک الفرج یا کریم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، ہم نبوت کے سلسلے میں قانون سازی اور صدور قانون کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ ایک انسان جو ہے رسالت کے سلسلے میں یعنی گائیڈنس لوگوں کو کرنے کے سلسلے میں قانون بنا سکتے ہیں، لیکن گائیڈنس کے طور پر قوانین بنانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم بتا چکے. تو پھر اس کا نعم البدل کیا ہے ہمارے لیے؟ نعم البدل ہے اس کا نبوت. تو لہذا جو ہم بات کریں گے اس لیے وہ ہوگا مکمل. وہ مکمل نہیں ہے انسان کا کام کرنا، انسان کا رسالت کا کام مکمل نہیں ہے، یہ ہم ثابت کر چکے. ہمارا کام آج سے ہوگا مکمل اور فائدہ مند نظام. مکمل اور فائدہ مند مفید نظام. اور فائدہ مند اور مفید نظام کیا ہے؟ وہ ہے نبوت کا. گویا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ انسانوں کو زندگی کے واقعی مقصد تک پہنچانے کے لیے، واقعی اصلی یقینی جو ہونا چاہیے واقعی اس مقصد تک پہنچانے کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ مقصد کیا ہے اصل میں؟ منزل سعادت. تو منزل سعادت جہاں ہم کہیں گے آدمی کو سعادت مل گئی، فلاح یافتہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو منزل سعادت جو ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ انسانوں کو منزل سعادت تک پہنچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ایک لازماً پیغمبر کی ضرورت ہے. پیغمبر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. یہ ہمارا کی سینٹنس ہوگا اب لوگوں کو منزل سعادت تک پہنچانے کے لیے، یعنی واقعی مقصد حیات تک پہنچانے کے لیے. جو مقصد حیات کا انسانوں کا ہے، ایک واقعی ہے نا مقصد حیات کا، زندگی کا واقعی مقصد حیات، واقعی مقصد حیات، زندگی کا واقعی مقصد، اور وہ مقصد ہے سعادت کا منزل، سعادت کی منزل سعادت تک لوگوں کو پہنچانا. تو اس کے لیے انسان کام نہیں کر سکتے، عام انسان، بلکہ اس کے لیے ایک پیغمبر کی ضرورت ہے جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہوگا. پیغمبر کی ضرورت ہے. اور پیغمبر جو ہوتا ہے، انبیاء جو ہوتے ہیں، اب ایک نہیں، اب بہت سارے ہیں. تو انبیاء جو ہے، انبیاء کرام، وہ اکثر دعوت دیتے ہیں اپنی طرف، اطیعونی، میری اطاعت کرو. پیغمبر اکثر یہ کہتے ہیں نا، میری اطاعت کرو تاکہ خدا تک پہنچ سکو. لہذا جو ان کی اپنی طرف دعوت ہے،
ہر کسی نے دعوت دی ہے، اپنی طرف دعوت دی ہے. انبیاء کی اپنی طرف جو دعوت ہے وہ کس لیے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ اصل میں ایک خدائی حکومت، خدائی کہیے الہی کہیے، ایک ہی بات ہے، ایک خدائی حکومت قائم کرنے کے لیے. آج تک جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی ہے. جو میں کہوں وہ مان لیجیے، آپ کے فائدے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کس لیے کہا؟ کیا ان کی اپنی غرض تھی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنی طرف دعوت کس لیے دی کہ وہ نمائندے تھے. کس کے نمائندے تھے؟ اللہ کے نمائندے. لہذا ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں پر ایک حکومت قائم ہو، لیکن وہ کون سی ہونی چاہیے؟ خدائی حکومت ہونی چاہیے، ایک الہی حکومت قائم ہو، ایک الہی حکومت. سیکولر حکومت کے لیے انہوں نے دعوت کبھی نہیں دی. دعوت اپنی طرف دی، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا ان کا خدائی حکومت قائم کرنا. خود حکومت کرنے کا ان کا کبھی شوق نہیں تھا، یہ لالچ نہیں تھی کہ میں حکومت کروں، ایسا نہیں تھا، بلکہ ایک خدائی نظام قائم کرنے کے لیے، خدائی نظام یعنی خدائی حکومت قائم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف ہمیشہ دعوت دی. اور وہ کس لیے؟ تاکہ اس خدائی حکومت کا خاصہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ایک عادلانہ نظام قائم ہو. عادلانہ نظام، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، ایکول اپرچونٹیز ٹھیک ہے، میں حرج نہیں. اب لوگوں کی اپنی استعداد ہے، کون کتنا آگے جا سکتا ہے وہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن نظام یہ نہیں ہونی چاہیے ایک کو موقع دیا جائے دوسرے کو موقع نہ دیا جائے. مواقع سبھی کے لیے یکساں ہونے چاہیے، وہی ہے عادلانہ نظام، یکساں مواقع لوگوں کے لیے فراہم کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے. اب جب ایسی بات ہوگی تو اس کا خاصہ کیا ہوگا؟ کیونکہ عادلانہ نظام ہے، اس کی خاصیت ہے نا کوئی، تو وہ خاصیت کیا ہے؟ اس چیز کی خاصیت ہے. وہ خاصیت کیا ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے کہ انسان جو ہے، انسان دوسرے انسان پر مسلط نہ ہو جائے، انسان پر مسلط نہ ہو. سیکولر نظاموں میں یہ خاصیت ہے کہ وہاں انسان اور انسانوں پر مسلط ہو جاتے. یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. عادلانہ نظام کی خصوصیت یہ ہے انسان پر یا انسانوں پر مسلط نہ ہو. جب مسلط ہوتا ہے تو استحصال کرنے کا موقع آتا ہے. جب ایک انسان، یہ پولیٹیکل سائنس میں آئے گا، یا جب انسان اور انسانوں پر مسلط ہوں گے، کنٹرول آ گیا نا ہاتھ میں، تو انسان کی خاصیت ہے خود غرضی وغیرہ، جو ہم نے پڑھ لیا، منفعت طلبی، خود پرستی، تو وہ لوگوں کو استعمال کریں گے اپنے فائدے کے لیے. تو عادلانہ نظام ختم ہو گیا. عادلانہ نظام برقرار رہے گا جب انسان انسانوں پر مسلط نہ ہو. جب انسانوں پر مسلط نہ ہو، اس کے معنی کیا ہے؟ یہ پہلا والا انسان جو ہے وہ کون انسان ہے؟ وہ ایک دیو جیسا ہے، دیو سیرت. یہ انسان جو ہے یہ دیو سیرت بن جاتا ہے، اس کی سیرت بدل جاتی ہے. پہلے اس کو موقع نہ تھا، میں اور آپ ایک جیسے ہیں. جو ہی مجھے موقع ملے گا آپ پر مسلط ہونا، موقع اگر ملا تو ظاہر سی بات ہے میں اپنے فائدے حاصل کروں گا. جب اپنے فوائد حاصل کروں گا آپ کے فوائد کم ہوتے جائیں گے. استحصال کا فارمولہ تو یہی ہے نا؟ تسلط پیدا ہو گیا، استحصال کرنے کا موقع مل گیا. استحصال کرنے کے موقع سے کیا ہوگا؟ جو استحصال کر رہا ہے
وہ بن گیا دیو سیرت. دیو سیرت وہ ایک جن جیسا بن جاتا ہے, لوگوں کا چوستا ہے, خون چوستا رہتا ہے. دیو سیرت جو لوگ ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ظالم. اب وہ دیو سیرت ہونے کی وجہ سے ظالم بن گئے. اس دیو سیرت ظالم اب ایک انسان نہیں ہے, ایک انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے, یہ ایک جماعت بن جاتی ہے, ایک چھوٹی موٹی ایسوسیشن بن جاتی ہے. لہذا دیو سیرت انسان اب نہیں رہ جاتا ہے, دیو سیرت ظالم حکومت بن جاتی ہے. بن گئی یا نہیں بن گئے؟ کیونکہ ایک ہی آدمی استحصال نہیں کر سکتا, اس کو چاہیے اسسٹنٹس وغیرہ جو اس کی مدد کرے. یہ ان کی مدد کرے گا, وہ اس کی مدد کرے گا, تاکہ لوگوں کا استحصال کرے, مل جل کر استحصال کریں, چھوٹی جماعت ہو یا بڑی ہو. ڈکٹیٹر ایک پہلے ہوتا ہے, پھر ڈکٹیٹر کے ایڈیز بن جاتے ہیں, مدد کرنے والے, تو ایک جماعت بن جاتی ہے. بڑا والا ڈکٹیٹر, چھوٹے والے ڈکٹیٹر, تو دیو سیرت ظالم حکومت قائم ہو جاتی ہے. اب اس نظام کا کیا کام ہے؟ اس نظام کا کام ہے دیو سیرت ظالم حکومت کے چنگل سے انسانوں کو آزاد کرنا. ان انسانوں کو آزاد کرنا, یہ کام ہوتا ہے اس طرح کی عادلانہ حکومت کا. عادلانہ حکومت تبھی عادلانہ ہوگی جبکہ وہ ظالموں کے چنگل سے مظلوموں کو آزاد کرے گا, تبھی عادلانہ حکومت ہے, ورنہ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جہاں کہیں بھی آپ مسلمان ملکوں میں دیکھتے ہیں عادلانہ نظام نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہاں کی حکومتیں ہیں, چاہے مطلق العنان ہو چاہے ڈیموکریٹک رنگ ہو, دونوں صورت میں وہ دیو سیرت ظالم حکومتیں ہیں. جب تک نہ وہاں عام انسانوں کو آزاد کیا جائے ان کے چنگل سے, تب تک عادلانہ نظام قائم نہیں ہو سکتا ہے, اور تب تک ہم ایک الہی حکومت یا خدائی حکومت نہیں کہہ سکتے. سمپل, ویری سمپل. ٹھیک ہے نا؟ تو اس انبیاء کرام کا کام ایسی ہی حکومت کرنا قائم ہے جو کہ عادلانہ ہو اور انسان کا انسانوں پر تسلط ختم کرے, اور اس طرح سے دیو سیرت ظالم حکومتوں کے چنگل سے انسانوں کو آزاد کرائے. یہ اس کا کام ہے. اور جب ایسی حکومت تھی تب ایسا تھا, جب ایسی حکومت قائم ہو جائے گی تب بھی یہی خدائی حکومت قائم ہوگی. جب اس وقت بھی جس حد تک ممکن ہے اس حد تک ہمارے ایک اسلامی ملک میں ایسی حکومت قائم ہے, ظالم کو ظلم کرنے نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جب تک ایسا نہ ہوگا ہم کسی ایسے ملک کو نہ مسلمان ملک کہہ سکتے ہیں, نہ ہندو ملک کہہ سکتے ہیں, نہ عیسائی ملک کہہ سکتے ہیں, نہ یہودی ملک کہہ سکتے ہیں. تب تک ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں اسلامی نہیں بلکہ مسلم ملک, ہندوؤں کا ملک, یہودیوں کا ملک, عیسائیوں کا ملک. یہودی ملک, عیسائی ملک, اسلامی ملک, ہندو ملک ہم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر بات ہو رہی ہمارے ملک کے اندر ہندو راشٹر بنانے کی, کوئی حرج نہیں. اگر واقعاً ہندو راشٹر بنے تب یہ چیز ہونی چاہیے اس میں. اگر یہ چیز ہوگی تو اعتراض کرنے کا کسی کو حق ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہندوؤں کی حکومت کا, ہندوؤں کی, ایک ہے ہندو ملک, دوسرا ہندوؤں کا ملک, تو ہندوؤں کا ملک عادلانہ نہیں ہے. اگر ہندو راشٹر ہوگا واقعی ہندو مذہب کی بنیاد پر تب ایسا نہیں ہوگا. یاد رکھنا چاہیے جو یہ کاسٹ سسٹم ہے یہ ہندوازم میں نہیں ہے, یہ بعد میں رائج کیا گیا ڈویژن آف لیبر کے نام پر. ٹھیک ہے؟ جب تاریخ دیکھتے ہیں ہم, تاریخ میں کوئی مذہب اس چیز کے ہٹ کر نظام قائم کرنے کا مدعی نہیں ہے.
کلیئر ہو گیا؟ یہ صرف کسی ایک مذہب کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہر مذہب کے بارے میں ہے. اب جو خرابی پیدا ہوگی وہ انحراف سے پیدا ہو گئی، جیسی انحراف ہمارے اندر بھی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی آج انحراف ہے. مسلمان حکومتیں ہیں لیکن اسلامی حکومت نہیں. جب اسلامی ہوگی تو الہی ہوگی، جب الہی ہوگی تو خدائی ہوگی، جب خدائی ہوگی تو عادلانہ ہوگی، جب عادلانہ ہوگی تو انسانوں پر تسلط نہیں ہوگا، ظالم وجود میں نہیں آئیں گے. ظالموں کے چنگل سے انسان آزاد کرانا اسلامی حکومت، خدائی حکومت، الہی حکومت قائم کرنے کے مترادف ہے، برابر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے؟ تو لہذا ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے، جو بھی لوگ فرد پرست ہیں، فرد پرست، انڈیویجول پرست، ایک ہوتا ہے مفاد عامہ نظر میں رکھنا، ایک ہوتا ہے ایک انڈیویجول کو نظر میں رکھنا. میں اپنے آپ کو نظر میں رکھتا ہوں، آپ کو نظر میں نہیں رکھتا ہوں. یہ نہیں سوچتا ہوں جیسا میں ہوں ایسے سب ہیں، میری ضرورتیں ہیں، سب کی بھی وہی ضرورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے نا؟ اگر میں سمجھوں میری ضرورتیں ہیں تو اوروں کی بھی اسی طرح ضرورتیں ہوں گی. میں اوروں کا درد بھی سمجھ لوں گا، اگر اوروں کا درد بھی سمجھ لوں گا تو میں ہمدرد بن جاؤں گا. جب ہمدرد بن جاؤں گا تو خود پرست نہیں رہوں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بالکل سمپل ہے، بہت سیدھی سی بات، اسٹریٹ لائن، اس میں دائیں بائیں کے موڈ نہیں ہے. تو لہذا جو فرد پرست ہے، فرد پرست، یہ نقطہ خاص طور پہ یاد رکھیے، فرد پرست پولیٹیکل سائنس میں آتا ہے. فرد پرست جو ہے، فرد پرست ہمیشہ شہرت طلب ہوتا ہے، شہرت طلب. اور جو فرد پرست اور شہرت پرست طلب ہوتے ہیں، یہ نقطہ میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ خاص طور پر سمجھ لیجئے. جو بھی نیچر کے اندر ریسورسز ہیں، نیچرل ریسورسز، یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ملک کے بھی، اپنے علاقے کے بھی، باقی ملکوں کے بھی نیچرل ریسورسز جو ہیں، نیچرل ریسورسز، نیچرل ریسورسز کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ امریکہ کی آج کی کیا بیماری، ان کی بیماری یہ ہے جہاں بھی کوئی ملک ہے وہاں کے نیچرل ریسورس کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں. عراق پر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ عراق کے آئل پر قبضہ کر رہے ہیں. مڈل ایسٹ کے تمام ملکوں پہ اپنا اثر رسوخ رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں کے جو ریسورسز ہیں، خاص کر آئل کے، پیٹرولیم جو ریسورس، ان پہ اپنا تسلط قائم کرنا، تاکہ اگر کچھ نہ ملے کم سے کم رائلٹی مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ پرسنٹیج ہمیں بھی دے دو. کیوں دے دیں؟ دینا ہے کیونکہ یہ لوگ فرد پرست ہیں اور شہرت طلب. ہم ہی رہیں اور کوئی نہ رہے. ٹھیک ہے نا؟ لہذا جو یہ نیچرل ریسورسز پر تسلط ہے تو ان کے خلاف، یعنی طبیعت، نیچر یعنی طبیعت کی قوتیں، نیچرل ریسورسز کی قوتیں جو ہیں ان پر تسلط ڈھونڈنے والے، جو ڈھونڈنے والے تسلط، ان چیزوں کے برخلاف، ان چیزوں کے برخلاف کا کام کرنا، یہ ارادہ الہی ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے. لہذا الہی ارادہ، ڈیوائن ڈیزائر، الہی ارادہ، اس الہی ارادہ کو نظر میں رکھتے ہوئے جو انقلاب انبیاء لانا چاہتے ہیں وہی انقلاب ہے. یہ اور یہ ملا کے انبیاء کا انقلاب. یہ سب ظلم وغیرہ استحصال ختم ہو جائے، یہی انقلاب ہے. کس چیز کا؟ پیغمبروں کی حکومتوں کا.
کلیئر؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب ایک نقطہ آگے جانے سے پہلے، اور وہ یہ ہے کہ یہ انقلاب لاتے لاتے سوسائٹی خراب ہو گئی، مثال کے طور جیسے آج ہے، تو انقلاب لاتے لاتے کیا کرنا ہے؟ انقلاب لاتے لاتے جو بھی سماجی مناسبات ہیں، سوشل ریلیشن شپ، وہ معاشی یا سماجی مناسبات جو ہیں، معاشرے کی مناسبات، ان کو برقرار رکھنا ہے۔ معاشرے کے وہ مناسبات، ہر کوئی نہیں، وہ مناسبات جو کہ انسان کے باطن کی اصلاح کر سکے۔ دیکھیے، انقلاب تب آئے گا جب ہم ان لوگوں کے باطن کو صاف کریں، ان کا باطن ٹھیک کریں۔ یہ خباثتیں، یہ شیطنتیں، یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کا باطن خراب ہو چکا ہے، ان کے باطن پر شیطان مسلط ہو گیا ہے۔ تو لہذا جب شیطان کو وہاں سے نکالا جائے، گویا ان کے باطن کو صاف و پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو مناسبات ان کے باطن کو خراب نہیں کر رہی ہیں وہ مناسبات برقرار رکھنا، ایک چیز، یعنی واٹ ایور از گڈ دیئر لیٹ اٹ ریمین دیئر، صحیح کہ نہیں؟ اس میں کس طرح کی خلل اندازی نہیں کرنا، ایک طرف یہ، اور دوسری طرف ان مناسبات کے ساتھ ساتھ جو کہ صحیح مناسبات ہوں، اس کے ساتھ خاص چیز وہ ہے برادری کی بنیاد پر برابری قائم کرنا، یہ ہے فریٹرنیٹی، لیکن کس بنیاد پر؟ آن دا بیس آف ایکویلٹی، خالی نعرہ نہیں، ایکویلٹی کی بنیاد پر فریٹرنیٹی قائم کرنا، یا ان کانورس جو یہ برادری ہے، برابری قائم کرنا، لیکن یہ اس کے لیے بنیاد پہلے بننی چاہیے، اور وہ بنیاد ہے فریٹرنیٹی، یعنی فریٹرنیٹی بنیاد بننی چاہیے، نہ کہ ایکویلٹی۔ ہمارے یہاں مغرب میں ایکویلٹی بنیاد پر کہتے ہیں فریٹرنیٹی قائم ہوگی، اور وہ کبھی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی۔ اصل میں بنیاد بننی چاہیے برادری، ایک دوسرے کا سمجھنا، ایک دوسرے کے بارے میں ہمدردی پیدا ہونا۔ جب بھائی بن جائیں گے تب برابری ہوگی۔ میں اپنا سوچوں گا، ساتھ میں آپ کا بھی سوچوں گا۔ کیوں سوچوں گا؟ کیونکہ میں نے آپ کو اپنا بھائی بنا دیا، لہذا بنیاد ہے برادری، اور برادری کی بنیاد پر جب قائم ہوگی برابری تو وہی عادلانہ نظام کے لیے پیش خیمہ ہوگا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پرولاگ جو بن جائے گا وہ اس چیز کے لیے بن جائے گا، یہ فارمولا بہت عام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہی ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ والحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا۔